لائق صد احترام صدر مجلس شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ قاضی غلام کبریا نقشبندی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید اعظم علی شاہ صاحب زید مجدہ، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد افضل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس جلسہ کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ قاضی محمد عمر نقشبندی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے اور جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ برادر عزیز محترم ماسٹر وحید صاحب جاری کس سے بہت سے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العزت تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں حکم دیا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا ہر اس دنیاوی چیز سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد پاک ہے، اس کے دو آسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق واقعہ میلاد کے ساتھ اور دوسرے پہلو کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو حضور کا میلاد بیان ہو جاتا ہے، اور آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے اگر اس کا جواب دیا جائے تو مقصد بعثت اور مقصد میلاد بیان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے توسل سے ہمیں حکم دیا۔ یہ آیہ کریمہ
ہر اس شخص کو یاد کر لینی چاہیے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد مناتا ہے، کہ جب کوئی پوچھے کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اور قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اس کا محبوب، اس کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے. 2 اور 2 4 کی طرح نتیجہ واضح ہے کہ حضور اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. تو ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو اللہ کا فضل بھی ملا، اللہ کی رحمت بھی ملی. بہت سادہ سی اور صاف ستھری سی بات ہے، بہت ہی آسان دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے لیے. تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا اس کا موٹا موٹا مفہوم یاد کر لیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں، 4 اجزائے ترکیبی کہہ لیں کہ وہ چاروں ملیں تو حضور کے دین کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی کوئی اگر پوچھے آپ سے تو یہ ایک سبق ہے، اسے یاد کر لیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے کتنے شعبے ہیں. 4 شعبے ہیں. جس طرح حضور کے 4 یار ہیں اور حق 4 یار ہیں، اسی طرح دین کے 4 شعبے ہیں. نمبر 1، پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے، اور دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے. پہلا شعبہ عقیدے کا ہے، عقائد کا ہے، معتقدات کا ہے، اعتقاد کا ہے، اور دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، تیسرا معاملات کا ہے، اور چوتھا اخلاقیات کا ہے. تو یہ چاروں ملیں تو حضور کے دین کی تکمیل ہوتی ہے. تو نمبر 1 پہ جس شعبے کو رکھا گیا وہ عقیدے کا شعبہ ہے. عقیدہ چونکہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایمان کا دوسرا نام ہی عقیدہ صحیحہ ہے، اس لیے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا. اور اہل سنت کے سٹیجز پہ سب سے زیادہ زور ہی عقیدے پہ دیا جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر اعمال مقبول ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. اور کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی منائیں. اللہ رب العزت محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب یہ میری بات میرے بندوں تک آپ پہنچا دیجئے. قل یہ امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے. اللہ حکم دے رہا ہے محبوب یہ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. بات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. بات بھی اللہ کی اور بندے بھی اللہ کے، مگر اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا، یار سے کرواتا ہے. اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کہتا، یار سے کہلواتا ہے، محبوب سے کہلواتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اپنے محبوب کو خود حکم دیا کہ آپ وسیلہ بن جائیں. یعنی میری بات میرے بندوں تک آپ پہنچائیں میرے حبیب.
یہ ہے مقام نبوت۔ بعض لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے نبی کو اپنے جیسا سمجھا اور اپنے جیسا سمجھایا۔ تو پیغمبر کا مقام یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب بات بھی میری ہے، بندے بھی میرے ہیں، مگر میں اپنی بات تیرے وسیلے کے بغیر بندوں تک نہیں پہنچاتا، تاکہ بندوں کو تیری اتھارٹی معلوم ہو جائے، تیرا مقام پتہ چل جائے کہ جب میں تیرے وسیلے کے بغیر ان سے بات بھی نہیں کرتا اور کیا دوں گا تیرے وسیلے کے بغیر انہیں۔ کل میرے حبیب آپ فرما دیجیے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا نا محبوب کے وسیلے سے دیا۔ جہاں احسان کا ذکر کیا کہ محبوب عطا کر کے میں نے احسان کیا ہے، تو وہاں فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس احسان سے پہلے، اس محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اس یار کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ کتنے گمراہ تھے کہ ننگی عورتیں کعبے کا طواف کرتی تھی، کتنے گمراہ تھے کہ زندہ بچیاں دفن کر دیتے تھے، اور اتنے سفاک تھے کہ اگر تازہ گوشت کی ضرورت ہوتی تو زندہ جانور کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لیتے، اس پہ پٹی باندھ دیتے، اگلے مرحلے میں پھر ضرورت ہوتی پھر زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیتے۔ اتنے گمراہ تھے، اتنے سفاک تھے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے آنے سے پہلے، اللہ فرما رہا ہے تم گمراہ تھے محبوب کے آنے سے پہلے۔ مجھے بتائیے ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت اللہ دیتا ہے نا، ہادی وہ ہے نا۔ تو ہادی بھی تھا اور گمراہ بھی تھے، اس نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ اگر وہ ڈائریکٹ دیتا ہے تو ہادی بھی موجود ہو، گمراہ بھی ہو، پھر بھی ہدایت نہ دے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے محبوب تیرے آنے سے پہلے یہ گمراہ تھے اور میں ہادی تھا اور ہادی ہوں، لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس کو جو کچھ دیتا ہوں یار کے وسیلے سے دیتا ہوں۔ فرمایا میں ہدایت بھی یار کے وسیلے کے بغیر نہیں دیتا ہوں، میں تم سے بات بھی یار کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا ہوں۔ کل میرے حبیب آپ فرما دیجیے، جب بعض لوگ خوشی نہیں مناتے تو ان سے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منا نہیں سکتے، ان کی مجبوری بھی دیکھیے نا، وہ منا نہیں سکتے۔ کون منائے؟ اس آیت میں اللہ نے بتایا جس کو فضل ملے، خوشی وہ منائے جس پر رحمت ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جس پر فضل ہو، جس کو رحمت ملے وہ خوشی منائے۔ تو جس کا عقیدہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ مر کے مٹی ہو چکے اور بات ختم ہو گئی، وہ منا سکتا ہے؟ وہ شیخ القرآن بھی ہو تو نہیں مناتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہو تو نہیں مناتا ہے۔ اور جس پر فضل ہوا وہ ٹانگے والا بھی مناتا ہے، وہ ریڑی والا بھی مناتا ہے۔ تو یہاں شرط ہے خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو، جس کو رحمت ملے۔ جس کا عقیدہ ہو وہ تو دور ہیں اور ختم ہو گئے، وہ کیسے منائے خوشی؟ جب اس کے عقیدے میں اسے ملے ہی نہیں تو خوشی کیسے منائے؟ جب اس کے عقیدے میں اس تک پہنچے نہیں وہ خوشی کیسے منائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سورج دور ہے یا قریب ہے؟
دور ہے، بہت دور ہے. سائنسدان کہتے ہیں لاکھوں میل دور ہے سورج، لیکن میں کہتا ہوں کہ قریب بھی ہے. اب یہ عجیب بات ہے، ایک شے دور بھی ہے اور قریب بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں نا تو جب نصف النہار پہ ہو، دوپہر کا وقت اور سورج چمک رہا ہو، اس کے سامنے پتھر بھی رکھ دیں اور آئینہ بھی رکھ دیں جس کو شیشہ کہتے ہیں. پتھر کو دیکھیں جیسا تھا ویسا ہی ہے، پتھر سے بہت دور ہے سورج. اور آئینے کی طرف دیکھیں، جو چمک وہاں رہا ہے وہ جھلک یہاں رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آئینے کی تابش دیکھیں، آئینے کی کرنیں دیکھیں، چمک وہاں رہا ہے اور جھلک یہاں رہا ہے. پتھر سے دور ہے، آئینے کے اندر اترا ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا کملی والے دور ہیں، اور ان کے دل پتھر ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. جن کے دل پتھر ہیں انہیں دور رکھتے بھی ہیں، دور رہتے بھی ہیں، اور جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی، ان کی صاحبزادی نے ایک بڑی عجیب بات کی. صاحبزادی سعید النساء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں لوگ مناظرے کر رہے ہیں، حضور دور ہیں، قبر میں بند ہیں، کچھ کہتے ہیں معاذ اللہ ختم ہو چکے ہیں اور جنت میں ان کی روح ہے. فرماتی ہیں میں بتاتی ہوں حضور دور ہیں اور قریب. فرماتی ہیں خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہیں دور بھی ہیں. جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہیں دور بھی ہیں. اور جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. وہ دیکھیں جس کا آئینہ بنا تھا غازی ممتاز حسین قادری. ہمیں تو پل پل کی خبر آ رہی تھی جب جیل میں تھا نا، ڈیالہ جیل میں، ابھی 3 مہینے ہوئے تھے غازی کو جیل میں. تو ہمارے ایک عالم بڑی مشکل کے بعد ملنے گئے، اندر اپروچ کی انہوں نے، صرف پوچھنے گئے تھے غازی صاحب جس آقا کے لیے جان قربان کی ہے کوئی مدینے سے خیرات ملی، جیل میں وقت کیسا بیت رہا ہے. تو غازی ممتاز کی چیخ نکلی تھی اور کہا مولانا کچھ نہ پوچھیے، اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے. حاجی صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹڑی ہے اور میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنا دی. جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں. یہ پوچھئے امام محمد بن محمد الغزالی سے، حضور کے عاشقوں کا گھرانہ ہے. ہمیں تو بچہ پیدا ہو نا تو سب سے بڑی ٹینشن نام رکھنے کی بن جاتی، اور فون کر کے پوری برادری سے پوچھتے ہیں نام وہ رکھنا جو پہلے کسی نے نہ رکھا. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں او میرے امتی تیرا کیا نقصان ہے اگر تیرے گھر میں 2 محمد ہو جائیں. حضور فرماتے فرمایا کیا حرج ہے اگر تیرے گھر میں 2 محمد ہو جائیں، یعنی دونوں بیٹے ہیں تو دونوں کا نام محمد رکھتے. اس لیے حضور کے نام پہ نام رکھو.
میں تاریخ مصر پڑھ رہا تھا، حیران ہوا، مصر میں ایک قبرستان تھا کسی دور میں، اس قبرستان میں شرط یہ تھی دفن ہونے کے لیے کہ جس کا نام محمد ہوگا صرف وہ دفن ہو سکتا تھا۔ اور مصر کے ایک محدث کا نام پڑھا اور آباء و اجداد کا پڑھا تو حیران ہو گیا، محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ میں گنتا چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اور 14 پشتوں میں سب کا نام محمد چل رہا ہے۔ اس کے بچوں کے نام رکھو حضور کے نام پر، محمد رکھ دو، احمد رکھ دو، فلمی نام نہ رکھو، بے مقصد نام نہ رکھو۔ امام محمد بن محمد الغزالی فرماتے ہیں، یہ خود جن کے دل آئینہ بن چکے، جن کے سینے آئینہ بن چکے، اتحیات میں ہر شخص حضور پہ سلام بھیجتا ہے نا، کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں یہ ایک فقیروں کا ٹوٹکا سن لے، ایک اللہ والے کی بات کہ جو شخص ہر روز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ 100 بار سلام پڑھتا ہے نا، نماز والا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو یہاں تک روزانہ 100 بار پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور موت کا وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر زندہ انسان کے جسم پر 1000 دفعہ تلوار ماری جائے نا اور 1000 ضربوں کا درد اکٹھا کیا جائے، موت کی تکلیف کو پھر بھی نہیں پہنچتا ہے۔ ایک ولی فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ جو بندہ 100 بار نماز کا سلام پڑھتا رہے حضور پر، اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص سلام بھیجتا ہے نا جب اتحیات میں ہو۔ تو غزالی کہتے ہیں لوگوں نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم مجھے 12 سال ہو گئے، 1-2 سال کی بات نہیں، غزالی کہتے ہیں 12 سال ہو گئے مجھے، کیا کہ ادھر اتحیات میں حضور کو سلام کہتا ہوں، ادھر مدینے سے ہر سلام کا جواب سن لیتا ہوں۔ جن کے دل پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری میجارٹی نے اس شے کو جفا مار رکھا ہے جس سے حضور نے منع فرمایا تھا، جس سے دل گندے ہوتے ہیں، دل میلے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، حضور نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور مثال دی حضور نے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے نا تو زنگ لگ جاتا ہے، حضور نے فرمایا اسی طرح گناہ کرنے سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ آنکھوں نے فلم دیکھی دل کو زنگ لگا، کانوں نے گانا سنا دل کو زنگ لگا، انگلیوں نے غلط کوئی ویب سائٹ کھولی دل کو زنگ لگا، بے غیرتی کے اڈوں کی طرف پاؤں چلے تو دل کو زنگ لگا، کسی گندے تصور کو جما لیا تو دل کو زنگ لگا۔ دل کالے ہو جاتے ہیں اور دل میلے ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ میلا ہوتا ہے۔ تو اصحاب رسول ایسی بات سنتے تو پھر تڑپ اٹھتے تھے، انہوں نے فوراً سوال کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، کوئی چیز رگڑتے ہیں تو وہ پھر چمک اٹھتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں سینے کے اندر جو دل ہے انہیں بھی زنگ لگتا ہے، یہ بھی گندے اور میلے ہوتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا، اگر اندر دل کو زنگ لگ جائے تو دل کو کیسے مانجے، دل کو کیسے صاف کرے؟ امام الانبیاء نے دل دھونے کے 2 نسخے عطا فرمائے تھے، 2 نسخے حضور نے عطا فرمائے تھے دل دھونے کے لیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کا ذکر اکثر کرنا، جو ہم جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور تلاوت قرآن کرتے رہنا۔
آقا نے قرآن کی طاقت بتائی، فرمایا میرے امتی جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ رکشے والے جو سارا دن اوپر گانے چلاتے ہیں، وہ سوزوکیوں والے جو سارا دن گانے چلاتے ہیں، وہ بسوں اور ٹرکوں والے اور ہوٹلوں والے جو سارا دن گانے سنتے اور چلاتے ہیں، وہ ٹیلر ماسٹر اور وہ بال کاٹنے والے حجام جو سارا دن گانے چلاتے ہیں اپنی دکانوں پر، وہ ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوان لڑکے لڑکیاں، وہ تلاوت قرآن لگائیں، تلاوت قرآن سنیں تاکہ دل مانجے جائیں، اندر صاف ہو جائیں۔ تو غزالی کہتے ہیں نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل گندے کر دیے، میلے کر لیے۔ فرماتے ہیں 12 سال سے میں اتحیات میں سلام بھیجتا ہوں، مدینے سے ہر سلام کا جواب سن لیتا ہوں۔ ہمیں اندازہ نہیں حضور کتنے قریب ہے، کتنے قریب ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کے قریب ہے۔ اولا کا معنی ہے اقرب، اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی اقرب، النبی اولا بالمومنین، النبی اقرب، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے ان کے قریب ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور دور ہیں، قریب نہیں ہیں، تو ان کے دور کہنے سے دور نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میرا نبی مومنوں کی جان سے بڑھ کے قریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے دور کہنے سے حضور دور نہیں ثابت ہوتے، اس کے دور کہنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدبخت مومن نہیں ہے، کیونکہ اگر مومن ہے تو مومن کی جان سے بڑھ کر قریب ہے حضور۔ اقرب، اقرب، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ یہ قریب اور اقرب کا فرق آپ کو، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ قریب تو ہماری اردو میں مستعمل ہے۔ قریب اور اقرب کیا ہے؟ یہ جو دوسرے نمبر کی صف ہے نا، یہ تیسرے والوں سے یہ میرے قریب ہے۔ یہ جو 3 صفیں ہیں نا، اگلی صفیں، میں 3 کی مثال دے دیتا ہوں کہ جو تیسری صف والے ہیں وہ اگر قریب ہیں، چوتھی کی نسبت وہ اقرب ہے، اور تیسرے والے اگر میرے قریب ہیں تو یہ جو اگلی صف میں بیٹھے ہیں نا، دوسری صف میں، یہ اقرب ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر دوسری صف والے قریب ہیں تو یہ پہلی والے، یہ بچے اقرب ہو جائیں گے کہ یہ ان سے بھی بڑھ کے میرے قریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر یہ بچے قریب ہیں تو یہ ساؤنڈ اقرب ہو جائے گا کہ یہ ان سے بڑھ کر میرے قریب ہے، اور اگر یہ ساؤنڈ قریب ہے تو یہ کپڑے اقرب ہو جائیں گے کیونکہ یہ کپڑے اس ساؤنڈ سے بڑھ کر بھی میرے قریب ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کپڑے قریب ہیں تو اندر جسم کے بال اقرب ہو جائیں گے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر، کپڑوں سے بڑھ کر قریب ہے۔ اگر بال قریب ہیں تو کھال اقرب ہو جائے گی کہ وہ بالوں سے بڑھ کر میرے قریب ہے۔ اگر کھال قریب ہے تو اندر دل اقرب ہو جائے گا چونکہ وہ کھال سے بڑھ کر میرے قریب ہے۔ اگر دل قریب ہے تو جان اقرب ہو جائے گی کہ وہ دل سے بڑھ کر میرے قریب ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب قریب نہیں، جان سے بھی اقرب ہے۔ اس لیے اقبال بولا تھا مقام ان کا ہے دل کی خلوتوں میں، اور خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ سمجھ رہے؟ جان قریب ہے، مصطفیٰ اقرب ہے، لیکن مومنوں کے، ایمان والوں کے، حضور کے 8-9 صدیاں بعد ہوئے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی، 800-900 سال بعد ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں ہم 8 بندے سے، ہم نے پوری بخاری شریف خود حضور سے پڑھی ہے،
کئی صدیاں بعد ہوئے حضور کے، اور پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے حضور سے پڑھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک وہ دعا بھی یاد ہے جو ختم بخاری پہ حضور نے مانگی تھی، اور یہ تو ایک عطا کا انداز تھا کہ حضور تشریف لاتے تھے اور پڑھا جاتے تھے۔ امام عبد الوہاب شارانی آپ فرماتے ہیں اب میرا حال یہ ہو چکا ہے، یہ دل آئینہ بن گیا دل کا، اب حال یہ ہے میں مصر میں ہوتا ہوں، اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جب رخ کرتا ہوں نا مدینے کی طرف اور درود شروع کرتا ہوں تو ہوتا کیا ہے، رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میرے حجرے سے لے کر مدینے تک پوری زمین درمیان سے ہٹ جاتی ہے، راستے سے زمین ہٹ جاتی ہے، اور میں مصر میں بیٹھ کر قبر رسول کے بوسے لیتا رہتا ہوں۔ مقام ان کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کا۔ امام الانبیاء کے غلام آئیے حضور کے میلاد کی طرف۔ امام الانبیاء سے حضرت عباس نے پوچھا، اور میں انگلینڈ کے دورے پہ جاتا رہا تو وہاں سے نا میں بائبل لے کے آیا، اگرچہ انگریزوں نے بڑی کوشش کی کہ جہاں جہاں حضور کا ذکر ملتا ہے نا بائبل میں اس کو مٹا دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ، اللہ نے یار کا ذکر بلند کر رکھا۔ اس میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو جمع کر 70,000 کا مجمع لگا، مسیح اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، 70,000 کا مجمع 5.5 صدیاں پہلے لگا کر اپنا ذکر نہیں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ انجیل برنباس میں آپ 70,000 کے مجمع میں فرماتے ہیں لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دیجئے، اپنی امت کو فرما رہے ہیں لوگوں اب مجھے جانے دو، اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے جانے دو، لیٹ می گو اوے۔ کیوں؟ دا لائٹ آف گاڈ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، اس لیے کہ خدا کا نور محمد عربی پہاڑ سے اترنے والے ہیں۔ لائٹ آف گاڈ، خدا کا نور، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، لائٹ نور کو کہتے ہیں اور گاڈ خدا کو کہتے ہیں۔ لائٹ آف نور خدا کا نور، لائٹ آف گاڈ خدا کا نور۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی امت کو لائٹ آف گاڈ، خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے۔ کون سا پہاڑ؟ غار حرا کا ہے، ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے مراد حضور کی ذات، خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں حضور کو خدا کا نور۔ اس سے پتہ چلا کہ کملی والے کو خدا کا نور ماننا صرف سنیوں کا نہیں، نبیوں کا عقیدہ بھی ہے۔ کہہ رہے خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے۔ پھر ایک دن مجمع جمع کیا، آج پھر فرمانے لگے، آج لہجہ بدلا ہوا تھا، انداز بدلا ہوا تھا، فرمایا نو آئی گو اوے، اب میں جا رہا ہوں۔ پہلے تھا لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دیجئے، اب فرما رہے ہیں اب لوگوں میں جا رہا ہوں۔ No, I go away. If I do not go away, اگر میں نہ جاؤں the comforter will not come to you، تو تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون دینے والا نہیں آئے گا، بے چینوں کو چین دینے والا نہیں آئے گا، اب میں جا رہا ہوں۔ تو امت پوچھنے لگی عیسیٰ علیہ السلام سے، امت کہ آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کا مرض ٹھیک کر دیتے ہیں، کوڑ والوں کے مرض ٹھیک کر دیتے ہیں آپ، اور نابیناؤں کو آنکھیں دیتے ہیں آپ، تو جس کا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد خدا کا نور آنے والا ہے، تو بتائیے نا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی اتھارٹی کیا ہوگی، ان کی طاقت کیا ہوگی، ہمیں ان کی شان بھی تو بتائیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے، انگریزوں نے چھاپی ہے، اس میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ جو میرے بعد آنے والا ہے، the moon shall minister to sleep him in his boyhood, and when he shall be grown up he will take her in his hands۔ کہ سنو وہ جو میرے بعد آنے والا ہے، جب وہ پنگوڑے میں ہوگا چاند اسے لوریاں دے گا۔
70,000 کے مجمع میں میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. فرمایا وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ جب پنگوڑے میں ہوگا چاند اسے لوریاں دے گا. اینڈ وین ہی شیل بی گرون اپ, جب وہ جوان ہو جائے گا, ہی ول ٹیک ہر ان ہز ہینڈز, وہ اپنی مٹھیوں میں چاند کو پکڑ لے گا. مطلب یہ تھا اس کا ہاتھ چاند تک پہنچے گا اور اس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اچھا, یہ روایت بابل میں, بائبل میں. اب ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہوئی ہے, یعنی بائبل میں بھی ہے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں. حضرت عباس حضور کے چچا حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ پنگوڑے میں تھے تو پنگوڑے کے ساتھ ساتھ نا چاند بھی ہلتا تھا, آپ کے اشاروں سے چاند بھی ہلتا تھا. اعلی حضرت نے جو شاعری کی ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے. آپ فرماتے ہیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آنکا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے, مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے, حضرت عباس حضور کے چچا پوچھ رہے ہیں چاند ہلتا تھا جھولے کے ساتھ, یہ کیا تھا؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا چچا میں پنگوڑے میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا, چاند مجھے لوریاں دے کے ہنسا رہا تھا. ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی لوری کا ذکر آیا اور بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوریاں دے گا. اب ایمان سے بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں, چاند زمین سے دور کتنا ہے؟ بہت دور. بعض نے 1,40,000 میل, بعض کہتے ہیں 3,40,000 میل. زمین سے 1,40,000 ہی مان لیں, 1,40,000 میل دور, یا 2 لاکھ یا 3,40,000 میل دور. چاند اتنے دور سے لوری دے رہا ہے, اتنے دور سے چاند حضور کو لوری دے رہا. کبھی آپ نے سنا کہ ماں بیٹے کو لوری دے, بیٹا دوسرے محلے میں اور ماں یہاں لوری دے رہی ہو؟ کیونکہ جس کو لوری دی جاتی ہے نا, لوری دینے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس کو لوری دے رہا ہوں میری لوری سن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 1 لاکھ یا 3,40,000 میل دور چاند اپنے مقام پر حضور پگوڑے میں, وہ وہاں لوری دے رہا ہے, یہ یہاں لوری سن رہے ہیں. تو جو پگوڑے میں اتنے دور سے لوری سنتا ہے وہ روضے میں امتی کا سلام کیوں نہیں سنتا ہے؟ مدینہ طیبہ تو یہاں سے کوئی 5, 6, 7 ہزار زیادہ سے زیادہ کر لے, 6,000 کلومیٹر دور ہے یہاں سے, اور اتنے دور سے پنگوڑے میں حضور اس کی لوری سن رہے ہیں. وہ وہاں سے لوری دے رہا ہے, یہ لوری سن رہے ہیں. اور پھر سوال یہ ہے, چاند اتنے دور, حضور یہاں زمین پر, اور اس زمین پر 7 بر اعظم ہے. کتنے بر اعظم ہیں؟ 7. مگر چاند کی نظر بر اعظم ایشیا پہ لگی ہے. یہ جو عرب شریف ہے نا بر اعظم ایشیا میں ہے, مکہ شریف بھی بر اعظم ایشیا میں. 7 بر اعظم ہے, چاند کی نظر بر اعظم ایشیا پہ لگی ہے. بر اعظم ایشیا میں کئی ملک تھے, چاند کی نظر ملک عرب پہ لگی ہے. اور ملک عرب میں کئی شہر تھے, چاند کی نظر مکہ شہر پہ لگی ہے. مکہ شہر میں کئی گھر تھے, چاند کی نظر آمنہ کے گھر پہ لگی ہے. اس گھر میں کئی بندے تھے, چاند کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہے. اور اتنے دور سے چاند دیکھ رہا ہے کہ پنگوڑے والا ہنسنا چاہتا ہے یا رونا چاہتا ہے. خدا کے لیے سوچئے, اور جس کا غلام چاند حضور کا غلام ہے, سمجھ رہے ہیں, جس کا غلام اتنے دور سے سن بھی رہا ہے, پہچان بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, وہ خود نور والا کتنے دور تک دیکھتا ہو.
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تاجدار کائنات کی وسعتوں کا کیا حال ہے۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، تو والد گرامی نے خواب دیکھا اچانک حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب دیکھا کہ اچانک دروازے سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے آتے ہی فرمایا عبد الرحیم اٹھو، دروازے کی طرف تمہارے پاؤں ہیں اور مدینے سے تمہارا حال پوچھنے کملی والے تشریف لا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، امام الانبیاء جلوگر ہو گئے، یہ حضور کے قدموں پہ گرے، آقا بڑا کم کر دیا، کتے میرے علی کتے تیری صلاح، گستاخ اکھیاں کتے جاڑی، میرے آقا میں کہاں اور آپ کہاں؟ فرمایا تو نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ خواب میں قدموں پہ گرے، عرض کی میرے آقا مجھے یقین نہیں آ رہا، اپنے بختوں پہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے گھر مولا کائنات آئے اور سید کائنات آئے، آقا یقین نہیں آ رہا۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا میں اپنی حاضری کے گواہ دے جاتا ہوں، میں اپنے آنے کے گواہ دے جاتا ہوں تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی داڑھی مبارک کے 3 بال مبارک نا اپنے ہاتھوں میں آ گئے، حضور کے مبارک ہاتھوں میں آئے اور حضور نے فرمایا یہ بال میری حاضری کے گواہ ہیں کہ تیرا حال پوچھنے میں آیا تھا، انہیں رکھ لو۔ آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ شاہ عبد الرحیم اٹھے خوشی کے ساتھ کہ حضور آئے تو میرا حال پوچھنے، اور منہ مبارک عطا کر گئے، بال مبارک تلاش کرنے لگے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، بال مبارک نہیں ملے۔ امام الانبیاء کے غلاموں روتے رہے اپنے مقدر پر کہ میری قسمت کہاں؟ وہ شاید صرف خیال تھا، حضور نہیں تشریف لائے، ورنہ آپ گواہ دے کر گئے تھے۔ روتے رہے، پھر آنکھ لگ گئی، حضور پھر خواب میں تشریف لے۔ فرمایا عبد الرحیم کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا وہ بال مبارک آپ نے دیے تھے، وہ نہیں ملے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، اور تو تکیہ اٹھا کے چادر دیکھتا تھا، وہ بال مبارک تکیے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ پھر حضور تشریف لے گئے، پھر آنکھ کھلی، دیکھا تو بال مبارک تکیے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنوائی، منہ مبارک رکھنے کے لیے چاندی کی ڈبیا بنوائی، اندر اس کے مخمل لگوایا، ویلوٹ لگوایا، اور اسے عطر سے بھگو دیا، اور اس میں نہ حضور کے منہ مبارک رکھتے تھے۔ 3 منہ مبارک ان کے پاس تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہر جمعہ کو میرے والد گرامی جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے نا، انہیں قطاریں بنوا کے تو پھر یہ ہے کہ منہ مبارک کی زیارت کرواتے تھے۔ ہر جمعہ کو دور دور سے دنیا آتی تاجدار کائنات کے منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے، فرماتے ہیں ایک جمعہ آیا، اعلان ہوا کہ تیاری کر لو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے، تو جب لوگ قطاریں بنا چکے تو ڈبیا کھولنا چاہی، ڈبی نہیں کھل رہی تھی۔ پوری کوشش کی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کہ ڈبیا کیوں نہیں کھل رہی، تو ڈبی نہیں کھل رہی تھی۔ آپ نے دل کی طرف دھیان دیا، مراقب ہوئے کہ اصل راز کیا ہے، ڈبی کیوں نہیں کھل رہی؟ تو دل میں بات آئی تو پھر آپ نے اعلان کر دیا، سننا لوگ حضور کے علم پہ تان کرتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کون بندہ ہے جو آج غسل کے بغیر جمعہ پڑھنے آیا، وہ نکل جائے تاکہ ڈبیا کھل جائے۔
تو علم رسول پہ تان کرتا ہے نادان. یہ حضور کا منہ مبارک. یہ اس 13ویں-14ویں صدی کی بات ہے, 13ویں صدی کی بات. وہ منہ مبارک جانتا ہے کتنے غسل کر کے آئے, کتنے بغیر غسل کے آئے ہیں. آپ نے اعلان کیا جو آج غسل کے بغیر آیا ہے اور زیارت کرنا چاہتا ہے وہ نکل جائے. ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کر دیا, اس نے کہا میں آج جلدی میں تھا, غسل نہیں کر سکا, اس لیے میں نکل جاتا ہوں. اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ڈبیا کھل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جنہیں سب مانتے ہیں. میں حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ اس دور میں غسل جمعہ کا کتنا اہتمام ہوتا تھا. یہ بات بھی سوچنے کی ہے نا بھائی, بڑی مسجد میں سے صرف ایک بندہ نکلا جس نے غسل نہیں کی تھا, باقی سب غسل کر کے آئے ہوئے تھے. اور آج یہ ہے کہ اکثریت بغیر غسل کے آتی ہے کیونکہ جمعہ کی چھٹی ختم ہو چکی ہے. افسوس یہ ہے کہ لوگ دفتروں سے اٹھتے ہیں اور سیدھے وضو کر کے مسجد جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں, جبکہ اصحاب پیغمبر کا حال یہ تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جمعرات کے دن سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اتنا مبارک دن ہے اور اتنی عظمتوں والا دن. تو امام الانبیاء کے غلاموں, آپ ہر جمعہ کو زیارت کروایا کرتے تھے. 3 رافضی آ گئے. انہوں نے کہا اس نے ڈونگ بنا رکھا ہے دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے. کہتا ہے حضور کے منہ مبارک یہ ڈونگ ہے, حضور کے منہ مبارک نہیں ہے عبد الرحیم کے پاس, یہ غلط کہتا ہے. آپ جلال میں آ گئے, فرمایا آؤ ظالمو میرے ساتھ, میں تمہیں بتاتا ہوں منہ مبارک ہے کہ نہیں ہے. تینوں رافضیوں کو لے کر آپ دھوپ میں چلے گئے. جو ہی ڈبیا کھولی نا تو اس سے پہلے کہ بال مبارک ان پر دھوپ لگتی, بادل چھتری بن کے سایہ کرنے آ گئے. اور تینوں رافضی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں, تاجدار کائنات کہاں تک دیکھتے ہیں یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے علم, ہمارا ادراک وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ تاجدار کائنات کہاں تک دیکھتے. حدیث پاک ہے امام محمد مہدی تشریف لائیں گے, وہ فوج تیار کریں گے, کافروں سے ٹکر لیں گے. حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. آپ فرماتے ہیں امام مہدی کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے نا اور جہاد کریں گے گھوڑوں پر, فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں. حضور نے فرمایا, اور صرف ماں باپ کے نام نہیں, امام الانبیاء نے فرمایا میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کا تعلق ہے تاجدار کائنات کے ساتھ, امام الانبیاء کے غلاموں, ان کی خیرات آج بھی حضور کے مدینے سے آتی ہے, آج بھی حضور کے مدینے سے آتی. اور اللہ کی عزت کی قسم, ایک ولی نے مجھے بتایا, فرماتے ایک جوان ایسا ہے دعوت اسلامی میں جو آج بھی صرف ایک بار حضور پہ درود پڑھتا ہے, جاگتے ہوئے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. جن کے دل آئینہ ہیں آج بھی ان کے سینوں میں رہتے ہیں, اور جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر دل میلے ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ کثرت ذکر موت سے, موت کا کثرت سے ذکر کرو, اور تلاوت قرآن کثرت سے کرو, دل مانجے جائیں گے. کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد عربی کا قرآن پہنچ جاتا ہے. قرآن من کو مانج دیتا ہے, دل کو صاف کر دیتا ہے. اور ایک ایسی چیز جس سے دل اور گندے ہوتے ہیں وہ ہم پہ چھا گئی, کیا گانے ہیں. حضور کی حدیث پاک ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. حضور نے فرمایا کہ یہ جو گانے ہیں نا, گانے, نغمے, گیت, یہ دلوں میں اس طرح کھوچ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. تصور کریں, مثال دی حضور نے, جب بارشیں ہو, پانی زیادہ ہو نا جہاں پہ, وہاں سبزہ اگتا ہے, کھیتی اگتی ہے. تو حضور نے فرمایا جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں, جس ملک میں
گانے عام ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہر شخص جانتا ہے، کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، خون سفید ہو گئے، بھائیوں میں وفا نہیں رہی، دوستوں میں خلوص نہیں رہا، کوئی خالص بندہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس کا سبب یہ ہے دل کھوٹے ہو چکے۔ جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ مقصد میلاد ہے کہ اپنے آپ کو تن سے من تک حضور کی غلامی میں لاؤ، جڑ جاؤ حضور کے ساتھ۔ آقا کی خیرات آج بھی بٹ رہی ہے۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول آپ کے سامنے، جنہوں نے یار کے لیے مارے کھائی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں میتیں، ہم نے دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، کہ ڈاکٹر بھی مر جائیں نا، انجینئر مر جائیں، کلاس 1 آفیسر مر جائیں، بادشاہ مر جائے تو ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی، خون بہتا ہے ناک سے میت کے نا، پھر روئی ڈال دیتے ہیں ناک میں، منہ باندھ دیتے ہیں ورنہ منہ کھل جاتا ہے اور یہاں سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی۔ غسل کے وقت جسم سے غلاظت نکلتی ہے، لاش لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے، رنگت بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے مر گئے تو ہم نے یہ دیکھا ہے، مگر وہ جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جس نے کارکن شہید کروائے تھے، جس کے گھر کو لوٹا گیا، جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، وہ 3 دن اس عاشق رسول کا جنازہ پڑا رہا ہے، نہ رنگت بدلی ہے، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی ہے، نہ چہرہ باندھا گیا ہے، نہ جسم اکڑا ہے۔ اور تیسرے دن جنازہ اٹھا تو کروڑوں دنیا نے دیکھ کہ آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ یہ صدا سنو گولیاں چلانے والوں، ان کارکنوں پر گولیاں چلانے، یہ سنو نعرے سنو، تمہاری بندوقوں میں اتنی گولیاں نہیں جتنے محمد عربی کے عاشقوں کے سینے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو جوڑ لو حضور کے در کے ساتھ۔ آج بھی جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ان کے گھروں میں مدینے سے خیرات آتی ہے، بھیک آتی ہے۔ تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اتنے علماء، مشائخ، اساتذہ کی موجودگی میں نے آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ محمد عمر نقشبندی صاحب کو اور ان کے بزرگوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اس گھرانے کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔